ریحان اجمل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنا معافی ضمیر بیان فرمائیں۔ ریحان اجمل کلاس ثانیہ۔ السرکات۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احب الاعمال الى الله تعالى ادومها وان قل۔ سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ محبت بھی کرتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ محبت کرتا ہے بلکہ اپنی محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس سے اس کا خالق، اس کا مالک اپنی محبت کا اظہار کرے اور اس کے محبت کے چرچے آسمان و زمین میں بھی ہو۔ بہت سے لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہوں گے مگر ممکن ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچے نہ ہو۔ لیکن وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ جس سے اس کا خالق محبت کرے، اور جس شخص سے اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں اس شخص کا ہر چیز احترام بھی کرتی ہے اور اس کی عزت بھی کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے اعمال کی بنا پر ہمیں اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، احسان کرنے والوں سے اللہ کی محبت۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور تم احسان کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں احسان کا معنی کچھ اس طرح آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے اسلام کے متعلق پوچھا، اس کے بعد ایمان کے متعلق، پھر احسان کے متعلق پوچھا، تو اس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا: ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ ضرور خیال رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دوسرا عمل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں ہی اللہ کی محبت ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے، اور آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور آپ کی اتباع میں اللہ کی محبت کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجئے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اگر محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تیسرا عمل، ہمیشگی والے عمل سے اللہ کو محبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے کہ جو ہمیشگی والا ہو، یعنی ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو عمل۔ چوتھا عمل، انصاف کرنے والوں سے اللہ کی محبت۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور جب تم دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ، کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ ہوگا مجلس کے لحاظ سے جو عادل ہوگا، یعنی امام، عادل امام جو عدل کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو۔ پانچواں عمل، جنگ میدان میں صف بندی کرنے والوں سے اللہ کی محبت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: جو لوگ جہاد کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا: ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک وہ لوگ جو میدان میں صف باندھ کر اللہ رب العالمین کی راہ میں لڑتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتے ہیں، گویا کہ وہ سیاہ اور عمارت ہو، سیاہ پلائی اور عمارت ہو۔ چھٹا عمل، حیا اور پردہ پوشی سے اللہ کی محبت۔ حیا اور پردہ پوشی کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ستیر اور حیادار ہے اور حیا کو پسند فرماتے ہیں۔ ساتواں عمل، سورہ اخلاص سے اللہ کی محبت۔ بخاری میں ہے کتاب توحید کے اندر کہ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ کسی لشکر کو کہیں پر بھیجا
تو جب وہ لشکر واپسی لوٹا تو کسی نے کہا کہ جو اللہ کے نبی نے ہمارا سردار بنایا تھا وہ نماز کی قرات کے آخر میں ہمیشہ سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ اس سے پوچھو اس کی کیا وجہ ہے. تو پوچھنے پر اس شخص نے کہا لأنها صفۃ الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس کا پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے. تو اس کے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اس شخص کو خبر دو، اخبروه ان اللہ يحبه، جاؤ اس کو خبر دو کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم.